الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلوات. جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد ابن علی کے سپرد کیا اور اس وصیت نامے میں اپنے مدینے سے نکلنے اور اپنے سفر کے ہدف کی جانب توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا کہ میں اکڑ، تکبر، فساد یا ظلم کے لیے مدینے سے نہیں نکل رہا، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں اور اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ بلا شک اصلاح امت کام ہے امام وقت کا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب کے سب ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ ہیں، اور اس وابستگی کی ہر دور میں قیمت ادا کی۔ کبھی ہمیں جلا وطن کیا گیا تو کبھی ہمیں قتل کیا گیا تو کبھی ہم پر تہمتیں لگائی گئیں، لیکن تدریجاً ہماری تعداد میں بھی اضافہ ہوا اور ہماری طاقت اور قدرت اور عزت اور شہرت اور عظمت میں بھی اضافہ ہوا۔ ظلم بڑھتا چلا گیا لیکن مذہب حق اہل بیت علیہم السلام پھیلتا چلا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ مذہب حق اہل بیت پر اور ان کے جاننے والوں پر جتنا حملہ کیا گیا اتنی ہی لوگوں کی توجہ ہوئی، کیوریوسٹی بڑھی کہ بالآخر یہ ہے کیا، اور جتنی توجہ بڑھی تو اتنے ہمارے منطقی اور لاجیکل نظریات سبب بنے کہ لوگوں کی توجہ کو جلب کیا انہوں نے۔ لہذا اگر آج اپنے دشمنوں کو ہم یہ بتانا چاہیں کہ شیعت کو، فرض کریں کہ اپنے دشمنوں کو ہم مشورہ دے رہے ہیں، کوئی دشمن ہم سے کہتا ہے کہ آپ بتائیں مولانا شیعت پھیل رہی ہے، اسے کیسے کنٹرول کریں، تو اس کو مشورہ یہ دیا جائے گا شیعوں کو چھیڑو نہیں، قتل نہیں کرو۔ بظاہر یہ لگے گا جیسے یہ ان کے فیور میں گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارے فیور میں گفتگو ہو رہی ہے، شیعوں کو قتل نہ کرو، چھیڑو نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے فیور میں بات جا رہی ہے، کیونکہ جتنا یہ چھیڑیں گے، جتنا ہم یہ قتل کریں گے، جتنا یہ عزاداری کو ڈسٹرب کریں گے، تاریخ گواہ ہے کہ ہماری تعداد اور طاقت اور قدرت اور عزت اور شہرت اور خصوصاً عزاداری امام حسین میں ہمیشہ اس چھیڑ چھاڑ کے بعد اضافہ ہوا ہے۔ بس انہیں کہا جائے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ شیعت نہ پھیلے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، لیکن جتنا تم شیعوں کو چھیڑو گے، جتنا تم اعتراض کرو گے، جتنا تم انہیں کافر کہو گے، بالآخر تمہارے افراد بھی سوال کریں گے کہ ان میں کون سا کفر ہے۔ تم یہ بتاؤ گے کہ یہ اصحاب کو نہیں مانتے تو پھر شیعہ جواب دیں گے کہ اصحاب تو خود اصحاب کو نہیں مانتے تھے۔ بس تم اگر نہ چھیڑتے تو یہ بحث نہ نکلتی، یہ بحث نکالی تو جواب آیا تو تمہارے افراد تم سے باغی ہو گئے، کہ بات تو لوجیکلی ہے، صحیح ہے بالکل۔
کہ جو ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی 3-4 دن پہلے کہ ایک جانب آپ کہتے ہیں خلیفہ کو ماننا واجب ہے، دوسری جانب چوتھے خلیفہ سے جنہوں نے جنگ کی ان سے تو آپ راضی ہیں. تو پہلے مرحلے میں یاد رکھیں کہ عالم اسلام میں کوئی بھی فرقہ تمام صحابہ کو نہیں مانتا. یہ خالی شور ہے، میں نوکر صحابہ تھا، خالی شور ہے. یاد رکھیں صرف شور ہے، یہ ایک نعرہ ہے، صرف اور صرف یہ شور ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. کوئی اس عالم اسلام میں ایسا نہیں ہے جو تمام صحابہ کو مانتا ہو، کوئی نہیں ہے. اہل سنت بھی اگر کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں تو بالکل بالکل غلط کہتے ہیں. ان سے سوال کیا جائے کہ حضرت عثمان کے قتل میں جو بدری شامل تھے، جو بیت الرضوان کے اصحاب شامل تھے، عبداللہ بن ادیس، ان کے نام کی مسجد بناؤ، مسجد مقدس صحابی جلیل القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قاتل حضرت عثمان تھے، مخالف حضرت عثمان تھے، ان کے نام کی مسجد بناؤ. نام رکھو مسجد عبداللہ ابن ادیس، نام رکھو فربا ابن عامر اور جبلہ ابن عامر، یہ سب کے سب بدریوں میں سے تھے، یہ سب کے سب بیت الرضوان میں سے تھے، یہ سب کے سب جلیل القدر اصحاب تھے، یہ حضرت عثمان کے مخالفین اور ان کے قاتلوں میں سے تھے، ان کے دفن کرنے کے مخالفین میں سے تھے. ان کے نام کی مسجدیں بناؤ، ان کے نام کے مدرسے بناؤ. یہ کیا وجہ ہے کہ بعض نے ان لوگوں کی مذمت کی؟ یہ صحابی نہیں تھے؟ یہ بھی تو صحابی سے، یہ بھی تو ہدایت کے ستارے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ دیکھیں کہ جتنا جتنا ہمیں دبایا گیا، اتنا لوگوں نے ہمیں ڈسکس کیا، اتنا مسئلہ آگے بڑھا. لہٰذا پاکستان میں جو آپ حضرات پاکستان کے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جہاں جہاں عزاداری کے لیے پرابلم کریٹ کیے گئے، وہاں وہاں عزاداری زیادہ ہوئی. یعنی خود ہمیں یاد ہے کراچی میں ایک جلوس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تھا. اور جب ہم چھوٹے تھے تو وہ جلوس چھوٹا تھا، بہت مختصر لوگ ہوتے تھے. لیکن پھر ایک زمانہ آیا کہ یہ ہم شاید میرے خیال سے 7th 8th وغیرہ میں ہوں گے، تو بنوری ٹاؤن اور اس علاقے سے اس جلوس پر پتھراؤ ہوا، شور شرابہ ہوا. نتیجہ کیا ہوا؟ اب یہ جلوس ایک مرکزی اور بڑا جلوس ہو گیا. یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ چھیڑ چھاڑ کی اور منظم ہو گیا، مرتب ہو گیا. شہادت امام حسین کی وجہ سے ایک مومنین کے قلوب میں ایک جوش ہے، جس کی وجہ سے عزاداری امام حسین علیہ السلام اور مذہب حق اہل بیت علیہ السلام دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. لہٰذا جتنے بھی دھماکے ہوئے سالہ گزشتہ پاکستان میں، خصوصاً جو دھماکہ ہوا تھا عاشور پہ، اس کے بعد ایک عام نظریہ ہمارے غیروں کا یہ تھا کہ شاید اب 40 پہ یہ تعداد کم ہو جائے گی، لیکن 40 پہ اتنی بڑی تعداد مومنین کی تھی کہ کبھی بھی 40 کا جلوس اتنا بڑا نہیں ہوا تھا. یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ دھماکہ نہ کرتے جلوس بڑا نہیں ہوتا. تو تاریخ گواہ ہے کہ تشیع انہی مظالم کے بعد اور زیادہ پر رونق طریقے سے اور زیادہ نکھار کے ساتھ دنیا میں سامنے آئی. ہم نے توجہ دلائی کہ بعض کتابوں میں کہا جاتا ہے، ہمارا نام لیا جاتا ہے بوئی. وجہ کیا ہے؟ کہ خاندان کے خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، انہوں نے ہمارے حقوق کے لیے قیام کیا. کہاں سے؟ شمال ایران سے. اور یہ سلسلہ بڑا کہاں تک کہ بغداد کو انہوں نے لے لیا تھا، اور 359 کے آس پاس سب سے بڑے پیمانے پر عزاداری انہوں نے وہاں پر قائم کی تھی. تو یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جو عام طور پر ہم نے نہیں جانتے کہ ہمیں کہا جاتا ہے بوئی یا صفوی. اسی طرح سے ایک موضوع کہ جس کو مومنین نہیں جانتے عموماً، لیکن بعض علماء اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہائے ویلا، ہائے شیعہ، وائے شیعہ، یہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی میں ایک ذکر کیا جاتا ہے کہ جو ہم اور آپ اب نہیں جانتے، ہمارے لیے نارمل ہو چکی یہ چیز، وہ کیا چیز ہے؟ کہ پورا ایران نکل گیا. یہ کس کے بعد؟
کہ جو قضیہ ہے مشہور علامہ ہلی کے بعد، کہ جب خدا بندے پہ تبلیغ کی، اس زمانے میں ایران کی حکومت کا مذہبی رسم شیعہ نہیں تھا. یہ آپ نے قضیہ سنا ہوگا، خدا بندے کے دور میں جب طلاق کا موضوع آیا تو علامہ ہلی کو بلایا گیا اور علامہ ہلی نے مناظرہ کیا. مناظرے میں کامیابی کے بعد کیا ہوا کہ خدا بندے نے حکم دیا کہ آج سے ایران کا رسمی مذہب جو ہے کیا ہوگا؟ مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری. اسی کے ضمن میں ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ اتنی تیزی سے پھیلے کہ ہمارا مرکز بھی ان کے ہاتھ میں چلا گیا اور ختم ہو گیا. وہ مرکز آپ جانتے ہیں کون سا؟ جس طرح سے ایک مرکز آج ہمارا قوم اور نجف ہے، اسی طرح سے ایک مرکز ہمارے دیگر برادران کا کیا تھا؟ نیشاپور. وہ اسے وہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ یہ رافضی، یہ شیعہ اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ ہمارا مرکز بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور پورا مرکز کنورٹ ہو گیا. یہ چیز ہمارے لیے نارمل ہے، ہم سمجھتے ہیں نیشاپور ایک معمولی مسئلہ ہے. ایسی بات نہیں ہے، تاریخ میں یہ ایک مرکز تھا کہ جو پورا مرکز ہاتھ سے نکل گیا. وجہ کیا ہے کہ بات ہماری جو ہے وہ سالڈ ہوتی ہے. ہماری سمجھ نا میری، یعنی مذہب حق اہل بیت کی. اب جتنی یہ باتیں آگے نکلتی ہیں تدریجاً لوگوں کی توجہ ہوتی ہے کہ یہ بات تو ان کی سالڈ ہے. اتفاق سے اب ایک فلم ایکٹر کا نام نہیں لیتے، بعض نجی نشستوں میں تو ہم لے دیتے ہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے ویسے لینے میں. ایک پاکستان کے مشہور فلم ایکٹر تھے، وہ جب ہم تھے 3rd 4th 5th میں تو اخبار میں آتا تھا کہ جی لاہور میں گلبرگ میں وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور تراویح پڑھا رہے ہیں، تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ جاہل پہنچ جاتے ہوں گے دیکھنے کے لیے. لیکن یہ ہمارا خود ایک حسن ظن تھا، کیونکہ ہم کیا سوچتے تھے کہ نہیں، کسی کے مذہب میں ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ فاسق نماز پڑھائے اور لوگ چلے جائیں، ایک فاسق نماز پڑھائے اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں. یہ تو جاہل چلے جاتے ہوں گے فلم ایکٹر کو دیکھنے اور بعض دیگر ایکٹرز کو دیکھنے کے لیے. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ بعد میں جب ہم خود علم دین میں آئے تو اس وقت جا کر یہ چیز واضح ہوئی کہ نہیں، ہمارے خلاف جو ایک محاذ ہے ان میں سے ایک محاذ یہ ہے کہ جو علم کلام کی بعض کتابوں میں، یہ ہمارے دیگر بعض مسلمان فرقوں کے یہ باقاعدہ موضوع ہے کہ ہم پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے. اب آپ اعتراض سمجھیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ جب یہ اعتراض پبلک میں پہنچے گا تو لوگ شیعہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ آج اگر ان مسائل کو کوئی واقعا ڈسکس کرتا ہے تو آئے ٹی وی پہ آ کے اپنے نظریات کو بیان کرے. ان میں سے ایک اہم ترین موضوع ہے کہ خلیفہ اور امام کیسے بنتا ہے. لہذا تمام کلام کی کتابیں، اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم نے سسٹمیٹیکلی گفتگو یہاں تک پہنچائی کہ جب ہمیں چھیڑا جاتا ہے تو شیعت پھیلتی ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ ہمیں چھیڑ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کافر قرار دے کے جو ہے پٹوائیں گے مروائیں گے. چلیے کبھی کبھی آپ پٹواتے بھی ہیں، کبھی کبھی آپ ہمیں مرواتے بھی ہیں، لیکن جب ہم بولتے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ اس کا نقصان سب سے زیادہ آپ کو ہو رہا ہے. آپ کے افراد آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. آپ ہمیں چھیڑتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کہیں کہ جی یہ کافر ہیں، لیکن جب ہم جنگ جمل کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے، آپ کے افراد نکل جاتے ہیں، آپ کے افراد سوال کرتے ہیں کہ بات تو لاجیکل ہی ہے کہ آج ایک آدمی خلیفہ کو نہ مانے تو کافر، کل مقدس ترین ہستیاں جو ہیں چوتھے خلیفہ کو قتل کرنے کے لیے جنگ کریں تو وہ مسلمان، آپ کے لوگ نقصان ہے. اب ہمارے ہاں جو امامت ہے، اب یہاں سے ہم اسے کلیئر کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں منصب امامت جو ہے وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے لطف و کرم ہے دین اسلام کی حفاظت کے لیے. کوئی خالی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، البتہ سیاست بھی امامت کے تابع ہے، سیاست بھی امامت کے تابع ہے. لیکن دوسری جانب جو خلافت ہے خالصتاً ایک سیاسی موضوع ہے. اس کا سابقہ زمانے میں دین سے کوئی کام نہیں تھا. یہ تدریجاً 6ٹھی 7ویں 8ویں ہجری میں اور تدریجاً ابھی گزشتہ صدی تک اور اس صدی تک اس خلافت کو ایک ایشو بنایا گیا ہے. یہ سیاسی موضوع تھا، یہ کلامی موضوع نہیں تھا، یہ دین کا موضوع نہیں تھا، یہ عقیدے کا موضوع نہیں تھا.
اگر یہ عقیدے کا موضوع ہوتا تو حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جو لوگ اٹھے تھے ان کو عموماً کافر کہا جاتا، لیکن نہیں کہا جاتا، سیاسی موضوع تھا۔ لہذا خلفاء کے لیے جو طریقہ بیان ہوا ہے وہ کیا بیان ہوا ہے؟ کہیں بیان ہوا بیعت، کہیں بیان ہوا وصیت، یعنی بیعت سے بھی خلیفہ بن سکتا ہے، وصیت سے بھی بن سکتا ہے۔ یہ الگ موضوعات ہیں، ان کو بھی ڈسکس کیا جائے تو بہت زیادہ ایسے بحثیں نکلتی ہیں، کب بیعت ہوئی کب وصیت ہوئی۔ اشرف الانبیاء آخر وقت میں وصیت لکھنا چاہیں تو ان کے لیے تو ان پر تہمت لگائی گئی، ان کی توہین کی گئی، توہین رسالت کی گئی، اور کہا گیا قد غلب علیہ الوجع، اور بعض جگہ کا روایت میں نقل ہوا ان الرجل لیحجر، کہ یہ شخص بہکی ہوئی بات کر رہا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اشرف الانبیاء وصیت کرنا چاہیں تو کہا جائے ان پر بیماری کا غلبہ ہے، یہ توہین رسالت نہیں ہے۔ اور جب دوسرے وصیت کرنا چاہیں کسی کے لیے تو اس وصیت کو لے لیا جائے۔ نبی وصیت کرے تو اس کی حیثیت نہیں ہے۔ عام آدمی کہ جو واقعا مرتے وقت بہک سکتا ہے اور بے ہوشی میں اول فول بک سکتا ہے تو اس کی وصیت کو لے لیا جائے۔ تو کبھی بیعت اور تو کبھی وصیت، لیکن اسی میں ایک موضوع آتا ہے کہ اس کو ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ خلیفہ بنتا ہے کبھی کس چیز کے ذریعے سے؟ بالقہر والغلبہ، بالقہر والغلبہ۔ حملہ کرے، پاور میں آ جائے، پیس ڈالے لوگوں کو، تو یہ کیا بن جائے گا؟ خلیفۃ الرسول، بالقہر والغلبہ۔ اب سوال کیا جائے کل تک اس بنو امیہ کے بادشاہ کے خلاف اٹھنا اور بولنا حرام تھا، جیسے یہ گروہ اٹھا بنو عباس کا اور اس نے ان سب پر حملہ کیا، قتل عام کیا، حتیٰ بنو امیہ کی قبریں کھود کے جو اس میں سے ہڈیاں نکلی وہ جلا دیں، تو بعد میں یہ بن گئے خلفائے رسول اللہ۔ کل تک یہ تھے خلفائے رسول اللہ بنو امیہ، ان کے خلاف بولنا حرام، یہ پاور میں آئے، انہوں نے ان کو کچلا، ان کو مارا، اب یہ ہو گئے اللہ خلفائے رسول اللہ۔ کل تک ان کی اطاعت واجب تھی، ان کے لیے بولنا حرام تھا، آج یہ ہو گئے خلفائے رسول اللہ اور اولو الامر۔ اب کوئی سوچے یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، لیکن ان کو بعد میں انہوں نے کلامی مسئلہ بنایا۔ کیا کہا کہ ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی مخالفت حرام ہے۔ یہ جو آج بعض وہابی یہ ساری باتیں آ کے ٹی وی پہ کریں، یہ جو آج بعض دفعہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے معاذ اللہ غلط کیا، تو کس بیس پہ کہتے ہیں؟ جو آپ نے سنا ہوگا، کس بیس پہ کہتے ہیں؟ اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یزید بادشاہ تھا، اس کے ہاتھ میں پاور تھی، اس کی اطاعت واجب تھی، اس بیس پہ کہتے ہیں۔ اس بیس پہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے معاذ اللہ ہزار دفعہ معاذ اللہ غلط کیا، اس بیس پہ کہتے ہیں۔ اب اگر اس گفتگو کو خود لائیں، پبلک پہ ڈسکس کریں، خود پبلک پہ لا کے ڈسکس کریں، جب آخر ایسے بنتی ہے خلافت اور امامت، آئیں ڈسکس کرنے ضرورت ہے تو۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ اب اگر یہ غدیر کو چھیڑیں گے، یہاں سے ہم چھیڑیں گے، نقصان ان کا ہے، یہ جان لیں۔ غدیر کی وجہ سے ہمارے آدمی نہیں بھاگیں گے۔ جب آپ ہمیں کہیں گے یہ کافر اور غدیر کو چھیڑیں گے، تو جب ہم یہ موضوع ڈسکس کریں گے تو نقصان آپ کا ہوتا ہے، نقصان ہمارا نہیں ہوتا۔ ہاں جواباً آپ ہمیں مار دیتے ہیں تو 2-4 افراد مارتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے 2-4 لاکھ بڑھ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ سب کے مورل ہائی رہیں۔ ابھی مصر میں حسن شہادہ کو سنا ہوگا آپ نے، جو 14 شعبان کو یعنی شب 15 شعبان ذکر امام سمان علیہ السلام میں مصروف تھے، کس طریقے سے انہیں قتل کیا گیا، لاشوں گلی کوچوں میں پھرایا گیا۔ لیکن یہ حسن شہادہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، کنورٹ ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ 3 اور افراد تھے۔ جب ان کے جنازوں کو گلیوں میں کھینچا ہے، اسکوٹروں میں باندھ کے پھرایا ہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ یہ مرسی کی حکومت ختم ہو گئی۔
یہ شہادہ کی موت سبب بنی کہ پورے مصر میں دھماکہ ہوا کہ یہ شیعت کے خلاف کیا بات ہے، کہ بالکل انسانیت کے خلاف بات ہوئی ہے، یہ کہاں ہم لوگ چلے گئے، ہم تو بڑے ماڈرن لوگ تھے، ہائے ویلا وائے ویلا، پورا مصر اڑ گیا. تم نے ایک شہادہ کو مارا تو کیا کمال کیا، ان کے 3 ساتھیوں کو مارا، کیا کمال کیا. اب بحث کیا ہوئی ہے ابھی اس محرم میں، ابھی نہیں معلوم عاشور میں کیا ہوتا ہے، کہ راس الحسین میں شیعوں کو جمع نہیں ہونے دیں گے. تم راس الحسین میں شیعوں کو جمع نہیں ہونے دو گے تو شیعہ ختم ہو جائیں گے. شیعوں کو راس الحسین میں عزاداری نہیں کرنے دو گے. راس الحسین کیا ہے؟ مسجد راس الحسین، ہماری ایک مسجد ہے، یہ آئمہ فاطمی کیا یعنی اسماعیلی اور بوری حضرات کے جو آئمہ ہیں، آئمہ فاطمی، ان کی بنائی ہوئی ہے. ایک قول کے مطابق وہاں بھی سر امام حسین علیہ السلام آیا تھا، رکھا گیا تھا. تو ایک مسجد وہاں پر بنی ہوئی ہے راس الحسین، مسجد راس الحسین، کہاں پر؟ قاہرہ میں. ایک اور مسجد راس الحسین ہے، وہ کہاں پر ہے؟ وہ ہے کہاں پر؟ فلسطین میں. وہاں پر خالی چبوترا بنا ہوا ہے. ایک راس الحسین وہاں بھی ہے، یاد رکھیں. اب یہ ان کی نادانی ہے. ہوگا کیا؟ یہ جتنا پرابلم کریٹ کریں گے وہ بحث ہو رہی ہے. اس وقت مصر کا عالم جانتے ہیں اب کیا ہو گیا ہے؟ کتابیں چھپ رہی ہیں اور اتنی تیزی سے بکتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. صالح البردانی کی، تیجانی کی، اور ان کے علاوہ جناب سوڈانی کی، یہ وہ کتابیں جو یہ لوگ شیعت میں آئے تھے، ان کی کتابیں سب مارکیٹ میں ختم ہو رہی ہیں. بین نہیں لگا ہوا ہے، چھپتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اب اگر دیکھا جائے، کسی عالم سے پوچھا جائے، فرض کریں کہ جو ان اسرار کو جانتا ہو، اب آپ میں بھی اتنا ظاہر ہے سمجھ گئے آپ، اور آپ کو اتنی ڈیٹیل نہ بتائی جاتی ہو، کسی عالم سے آپ پوچھتے کہ اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں مصر میں، کیا ہے، تو وہ کیا جواب دیتے آپ کو؟ صبر کرو، شیعوں کے لیے بہتر ہے، یہ خون رائے گا نہیں جائے گا. یہ جو خون رائے گا نہیں جاتا، اس وجہ سے رائے گا نہیں جاتا، تدریجاً پھیل رہی ہے شیعت. اب ایک اہم موضوع، کچھ اتفاق سے جب پاکستان میں الیکشن چل رہے تھے تو ہم نے بات سے کہا کہ ضرورت ہو تو اس کو لے کے آؤ ٹی وی پہ، ہم تو تیار ہیں. وہ موضوع یہ کہ صاحب حکومت کے خلاف اٹھنا حرام ہے. صاحب حکومت کے خلاف اٹھنا حرام تھا تو وہ صاحب حکومت فقط یزید تھا. جو آج وہابی استدلال کرتے ہیں کہ امام حسین نے غلط کیا، معاذ اللہ، یہاں تک کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے معاذ اللہ فتنہ کیا، مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف ڈال دیا، مملکت مسلمہ کو خطرے میں ڈال دیا، جسارت کرتے ہیں. آج ان سے سوال کیا جائے کہ آپ کے عقائد کی بنا پر کسی ملک میں بھی حاکم کے خلاف اٹھنا منع ہے، بس کیسے جرأت ہو رہی ہے پاکستان میں حاکم کے خلاف اٹھنے کی؟ اب اگر یہ موضوع ٹی وی پہ آ جائے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ لوگ خود کہیں گے بھی شیعوں کی باتیں تو بڑی لاجیکل ہیں. لہٰذا اب یہ باتیں، ایک کتاب ہے جو تقریباً ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، عقائد نصفی. اس میں شیعوں میں 2 جگہ اٹیک کیا گیا، کیا بہت ساری جگہ اٹیک ہے، لیکن ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ میں 2 موضوعات پر انہوں نے اٹیک کیا ہے. وہ کیا کیا ہے کہ شیعہ رافضی قائل ہیں کہ امامت صغرا کے لیے عدالت شرط ہے اور امامت کبرا کے لیے بھی عدالت شرط ہے، بلکہ عصمت. یہ ہے اصل عبارت. اب آپ کہیں گے امامت صغرا کیا ہے، امامت کبرا کیا ہے؟ امامت صغرا ان کے علم کلام میں کہا جاتا ہے یعنی امام جماعت. اب وہ ہم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ شیعہ ایسے ہیں، یعنی شیعوں کا نقص ہے، یہ شیعہ ایسے ہیں کہ امامت صغرا کے لیے کہتے ہیں کہ آدمی کیا ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے. یہ شیعہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ امامت کبرا کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ امامت کبرا کیا چیز؟ امام خلیفہ. امامت کبرا کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو کہتے ہیں معصوم ہونا چاہیے. شیعوں کا نقص ہے یہ. اب اگر کہیں اس کو ڈیبیٹ کی جائے تو کہا جائے گا یہ آپ لوگوں کی برائیاں ہیں. کتنے برے ہیں شیعہ؟ کہتے ہیں کہ نماز جس کے پیچھے پڑھو وہ عادل ہو. یہ کتنے برے ہیں شیعہ. یہ شیعہ اتنے برے ہیں، کہتے ہیں کہ جو خلیفہ اور امام ہو وہ عادل ہو، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ وہ معصوم ہو. کتنے برے ہیں واقعی شیعہ. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں جبکہ صحیح نظریہ کیا ہے؟ صلو خلف کل
خلف کل مؤمن برا کان او فاجرا. صحیح نظریہ یہ ہے کہ نماز کسی کے پیچھے بھی پڑھو، چاہے وہ فاسق ہو، چاہے نیک ہو، چاہے فاجر ہو. اب وہ موضوع جو ہم نے 4th اور 5th کلاس میں سنتے تھے کہ جی فلانا ایکٹر نماز پڑھاتا تھا، اس وقت سوچتے تھے جوہلا نماز پڑھتے ہیں فقط گلبرگ جا کے اس اداکار کو دیکھنے کے لیے. پتا چلا کہ نہ، یہ مسئلہ جوہلا کا نہیں ہے، یہ تو ان کے فقہ اور اصول کا مسئلہ ہے. یعنی آپ کو تعجب ہوگا جب ہم خود علم دین میں آ گئے، اس دن مجھے شوق سا لگا، عجب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فقط جوہلا جاتے ہوں گے. نہ، یہ تو مسئلہ فقہی ہے، یہ تو کلام کی کتاب میں نقل ہو رہا ہے. صلوا خلف کل مؤمن برا کان او فاجرا. ہر مومن مسلمان کے پیچھے نماز پڑھو، چاہے وہ فاسق ہو، چاہے وہ نیک ہو. اب یہاں پر شیعہ بول رہے ہیں یہ نظریہ صحیح ہے. اب آپ تصور کریں جب یہ نظریہ تم پبلک میں لاؤ گے تو نقصان تمہارا ہوگا، ہمارا ہوگا. ہر محلے کا لڑکا کھڑا ہو جائے، کیا ہوا میں شرابیوں میں نماز پڑھاؤں گا، کیا ہوا میں ایسا ہوں، میں نماز پڑھاؤں گا. کیا ہوا کل میں نے فلاں لڑکی کو چھیڑا تھا، میں نماز پڑھاؤں گا. تمہارا اس لڑکی کا باپ بھی میرے پیچھے نماز پڑھے، یہ تمہارا عقیدہ ہے. پھنس جائیں گے لوگ. تو لہٰذا یہ جو کھوکھلے نظریات ہوتے ہیں یہ بڑی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم انڈیا گئے تو وہاں پر خود کسی اور سے نہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ نے جو حضرات انڈیا کے وہ جانتے ہیں، وہاں پر مندروں میں جو بڑی نامناسب تصاویر ہیں وہ کرشن جی کی ہیں ظاہراً، کہ وہ جی کپڑے چرا رہے ہیں. وہ ایک رسم ہوتی ہے جو ایسے گلی میں دیکھا ہوگا آپ نے، پاس اس میں دکھاتے ہیں، انڈین کلچر میں بھی دکھاتے ہیں کہ وہ ایسے گلی میں رسی باندھتے ہیں، وہ لوگ چڑھتے ہیں اس کے اوپر، کندھے پہ لڑکے چڑھتے ہیں اور رسی میں مٹکا ٹنگا ہوا ہوتا ہے. اس مٹکے میں دودھ اور مٹھا یا دہی مکھن وغیرہ ہوتا ہے، اس کو توڑتے ہیں. وہ کیا چیز ہے یاد ہے؟ وہ ظاہراً کرشن جی کی ہے کہ جی وہ کرشن کا، وہ کون ہے کرشن جی؟ بقول ان کے نبی ہیں، اوتار ہیں، بھگوان ہیں. اب ان کی یاد تازہ ہو رہی ہے. کیا فرماتے تھے وہ، کیا عمل کرتے تھے حضرت علی؟ کہ جی لوگوں کا مکھن چراتے تھے. اس مکھن چرانے کی یاد میں جشن ہو رہا ہے. اب جب پبلک کے سامنے کرشن جی کی چوریاں بیان کریں گے تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، یہ ہم نہیں پہنچا رہے. لہذا ایک لڑکی نے ایسی گفتگو ہو رہی تھی کافی پہلے کی بات ہے، جب ہم ایک دفعہ انڈیا گئے تو ایک لڑکی نے خود کہا یہ کیا بات ہے، کرشن جی گوپیوں کو چھیڑے، ان کے کپڑے چرا کے لے جائیں، اور آج اگر کوئی ایسا کام کر لے تو غلط ہے. آپ نے اپنے مذہب کو خود بدنام کیا، آپ نے اپنے دین کو خود بدنام کیا. آپ نے عجیب و غریب تصویریں مندر میں لگا کے در حقیقت اپنا مذاق بنایا. عیناً یہی کیفیت ہے کہ جب لاجیکلی گفتگو نہیں ہوتی، عجب بیسس کے اوپر کام ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے. ہمیں ہر دور میں فقط تلوار کے ذریعے سے دبایا گیا، تلوار کے ذریعے سے قتل کیا گیا، ہمارے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے. کبھی بچے کاٹتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں، کبھی وہ کرتے ہیں، مردے نہلاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، شب عاشور لائٹیں بند کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. اس طریقے سے ہمیں خالی دبایا. لیکن آج زمانہ ڈائلاگ کا ہے، گفتگو کا ہے. اللہ کا شکر ہے شیعت تیزی سے پھیل رہی ہے اور پھیلے گی. اب امامت کبریٰ کے امامت صغریٰ تو کلیئر ہو گئی کہ شیعہ جی بڑے برے لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں نماز جو ہے کس کے پیچھے ہو، عادل کے پیچھے ہو. صحیح نظریہ اپنا انہوں نے بیان کر دیا. ان دو نظریات کو اگر آپ پبلک کے سامنے رکھیں تو لوگ کیا ہوں گے، شیعہ ہوں گے یا ادھر جائیں گے. اب اگر جس بیس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں فرض کریں گے میڈیا پہ آ کے شیعوں کو کہنا شروع کر دیں کہ شیعہ بڑی بری قوم ہے، یہ کہتی ہے نا امام جماعت عادل ہو. جب یہ ہمیں چھیڑیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب تک یہ موضوع پبلک میں نہیں آیا کہ امام جماعت فاسق ہو یا نادل ہو. اگر یہ ہم پہ اٹیک کریں گے تو ہم یہ جواب دیں گے. جب یہ ہم جواب دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہر غیر شیعہ کہے گا بات تو شیعوں کی صحیح ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کنورژن بڑھے گا. جتنا ہمیں جس جگہ سے چھیڑیں گے اس جگہ سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں امامت کبریٰ کے بارے میں. امامت کبریٰ یعنی جیسے کہ ہمارے ائمہ، لیکن ان کے تو ظاہر ہے مسئلہ سیاسی ہے. بھئی ہمارے ہاں جو ائمہ ہیں وہ 12 ہیں، نہ کم نہ زیادہ. لیکن وہاں پر جو خلفاء ہیں وہ خلفاء راشدین بھی ہیں. تو خلفاء راشدین کتنے ہیں جو ہم نے عرض کیا تھا؟ 4 یا 5 ہیں. پھر بنو امیہ کے خلفاء بھی ہیں، بنو عباس کے بھی خلفاء ہیں، پھر ایوبیوں کے بھی، عثمانیوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. خلفاء کے بارے میں فرماتے ہیں
اب یہاں پر یہ مسئلہ واقعا اگر ضرورت ہے کسی کو اپنے نظریات، ہم تو اپنے نظریات لاتے ہیں جی میڈیا میں، صاف صاف ہیں، دو چار والی بات ہے. کیا نظریہ ہے؟ لا ينعزل الامام بالفسق والجور. یہ واضح عقائد نصفی میں مسلم نظریہ ہے کہ امام معزول نہیں ہوتا، یعنی عہدے سے نہیں ہٹتا. لا ينعزل الامام بالفسق، کہ امام اگر فاسق ہو تو بھی اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. پھر جو اس کی کمنٹری کرنے والے، شرح لکھنے والے ہیں، وہ بیچ میں لکھتے ہیں فسق کیا معنی؟ ای خروج من طاعت اللہ، یعنی جو بھی اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جائے اس کو فاسق کہتے ہیں. لیکن اگر امام و خلیفہ اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جائے تو کیا ہے؟ تو بھی وہ اپنے عہدے پہ قائم رہے گا. ہمارا کیا نظریہ ہے؟ اگر مرجع تقلید کی کل تک جس کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں جان بوجھ کے حرام کام کرے، تقلید ختم، اس کی عدالت شرط ہے. مرجع تقلید کا فتویٰ ختم، عدالت شرط ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں لا ينعزل الامام بالفسق والجور. پھر جور کی تفسیر کرتے ہیں اے الظلم علی عباد اللہ. بس امام اور خلیفہ اگر اللہ کے بندوں پر ظلم کرے تو بھی وہ امام اور خلیفہ رہے گا. اور یہی ہمارے سلف صالحین کی رائے ہے. اور ایسے ہی ظالم اور فاسق اگر ائمہ اور خلیفہ ہوں تو ان کے خلاف کھڑا ہونا حرام ہے. ان کی اجازت سے جمعہ ہوگا، ان کی اجازت سے عید کی نماز ہوگی. اب آپ تصور کریں کہ صدیاں گزر گئیں اس قسم کے تضاد کے ساتھ رہتے ہوئے، اس طرح سے ہمیں پیسا گیا ہے ہم لوگوں کو. نسلوں کی نسلیں ہماری قتل کی گئی ہیں، شہر کے شہر ہمارے اجاڑے گئے ہیں، فقط کس وجہ سے کہ ہم عقل و شعور رکھنے والے اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ تھے. کبھی آپ دیکھیں ابھی بامیان میں قتل کیا گیا، کتنے بڑے پیمانے پہ شیعوں کو قتل کیا گیا. کبھی آپ دیکھیں پورے افغانستان میں ہمیں قتل کیا گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں عراق میں قتل کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں قتل کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں قتل کیا گیا. تاریخ میں آپ جائیں تو عراق کا صوبہ واسط ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا قتل عام ہوا تقریباً 600 سال پہلے. صوبہ واسط میں بڑے پیمانے پہ شیعوں کا قتل ہوا تھا. پتا چلا کہ جی اب یہ ہمیں دیکھا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ واقعا دیکھنا چاہیے. بہت سارے بادشاہوں کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ جہاں انہوں نے گئے رافضیوں کو مارا. تو بقول ایک صاحب کے کہ جو قطب مینار ہے، کنفرم نہیں ہے ہمیں، لیکن آپ میں سے کوئی اگر واقعا تحقیق کر سکے تو کسی عالم کو لے جائے، فارسی پڑھنے والے کو لے جائے. سنا یہ قطب مینار پر یا بالآخر اسی کے احاطے میں قطب الدین کی جو ایک فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جہاں یہ ان کا وجود مقدس گیا وہ رافضیوں کو قتل کیا انہوں نے، جیسے کہ اورنگزیب کی فضیلت. لیکن آج کا جو دور ہے یہ یاد رکھیں، اب جتنی صدیاں ہیں یہ مذہب حق اہل بیت کے نظریات کی صدیاں ہیں، بشرط یہ کہ ہم کام کریں، بشرط یہ کہ جرأت سے ان کو پھیلائیں اور ڈسکس کریں. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. تو ہر دور میں ہم پر اس طرح سے ظلم ہوا، لیکن صحیح و سالم جو مکتب امامت ہے اگر اس کو رکھا جائے کہ یہ غدیر ہے، یہ سقیفہ ہے، یہ امامت صغریٰ اور کبریٰ شیعوں کے نزدیک ہے، یہ امامت صغریٰ اور کبریٰ دوسروں کے نزدیک ہے، اس میں آؤ خود بخود ڈسکس کرو کیا ہے کیا نہیں ہے. جب پاکستان میں بعض دفعہ بات ہوتی ہے کورس بنانے کی تو ہم کہتے ہیں شیعہ سنی کورس الگ الگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا کورس بناؤ جس میں شیعہ سنی دونوں نظریات کو لکھ دو. کسی سے اگر سوال کیا جائے مومنین سے شیعوں کا کورس الگ ہو، اکثر کہتے ہیں الگ ہو، سنیوں سے الگ ہو، لیکن ہماری رائے سے بالکل الگ ہے. ایسا کورس ہو، ایک کورس ہو جن میں غدیر بھی ہو، سقیفہ بھی ہو. یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو، خود فیصلہ کرو کیا صحیح ہے. یزید کے بھی فضائل لکھو، امام حسین کے بھی لکھو. یعنی کہ ہمیں سوال کرے یزید کے فضائل لکھو، ہم کہیں لکھو یزید کے بھی لکھو جو تمہارے نزدیک فضائل ہے، ہم امام حسین کے لکھتے ہیں، مل کے کورس بناؤ. اور پھر اپنی قوم کے سامنے رکھو کہ ادھر جاتے ہو کہ ادھر جاتے ہو.
کیونکہ جو بھی یزید کے فضائل بیان کرتا ہے، یاد رکھیں در حقیقت اپنے آپ کو، اپنے مذہب کو، اپنے مکتب کو جڑ سے برباد کرتا ہے۔ ہم لوگ بعض دفعہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری روش کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ تم یزید کو مانو، ہٹلر کو مانو، جس قاتل فاسق کو ماننا ہے مانو، اس کے ساتھ رضی اللہ لگاؤ، علیہ السلام لگاؤ، رحمت اللہ علیہ لگاؤ۔ ہمیں اتنا سا بھی خوف نہیں ہے ان چیزوں کا، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ تمہاری ان حرکتوں سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، سب سے زیادہ نقصان تمہیں خود ہے۔ کہو یزید تمہارا خلیفہ امام ہے، جو کہنا ہے، رضی اللہ علیہ السلام رحمت اللہ، جو کہنا ہے کہو، لیکن جب سوال آئے گا کہ یزید وہی ہے کہ جس نے مسجد نبوی کی توہین کی، تو ہمارے یہاں بہت سارے کام انشاءاللہ کہ اگر زندگی رہی تو اس جانب ہم ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں، خصوصاً بعض دفعہ عاشور کے بعد، کہ یزید ملعون خبیث لعنت اللہ علیہ کے بارے میں جتنی ہمیں گفتگو کرنی چاہیے تھی، ہم لوگوں نے اتنی گفتگو نہیں کی ہے، یاد رکھیں۔ اس خبیث، اس پلید، اس ملعون کو کھل کے ڈسکس کرنا ہے۔ ہم تقریباً اتنا ڈسکس کرتے ہیں، کربلا میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، دربار میں یہاں تک ہوا، اس کے بعد اس خبیث، اس پلید، اس ملعون کا ذکر نہیں کرتے۔ اسے ہمیں کھل کے ڈسکس کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کو لے کے آنا ہے کہ کیا تھا یہ۔ کیا اس کے جرائم تھے؟ ایک موضوع کل اگر زندگی رہی وہ یہ کہ جو پاکستان میں ہم درجنوں کا جگہ ڈسکس کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹے کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اس دن وہاں بھی پڑھا تھا، پھر اس کو پڑھ رہے ہیں، پھر اس کو پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھتے رہیں گے اس کو۔ وہ یہ موضوع ہے، کل اگر زندگی رہی توجہ دلائیں گے، یا پرسوں یا اس کے بعد، کہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے دوسری جانب سے یزید کے دفاع کے لیے کہ جو کچھ کربلا میں ہوا وہ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا، اس طریقے سے یزید کو بچایا جاتا ہے۔ تو یہ خود ایک بڑا سینسٹیو موضوع ہے، اگر زندگی رہی توجہ دلائیں گے تاکہ مومنین جوابات سے آشنا رہیں۔ اس سے پہلے کسی کا وائرس حملہ کرے، اتنی طاقت مومنین کو ہمیں پہلے سے دینی چاہیے کہ یہ دفاع کر سکیں، ان کو ویکسینیٹ کیا جا چکا ہو۔ اور بلا شک کیسے شیعت کی حفاظت نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے مقدس خون بہے ہیں۔ جو سلسلہ جناب سیدہ کے خون سے شروع ہوا، پہلا خون مقدس بہا حضرت فاطمہ کا، پہلا خون حضرت فاطمہ کا اور حضرت محسن کا بہا ہے۔ ہمارا قتل عام کوئی معمولی قتل عام نہیں ہے۔ آج سادات کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ سادات حسنی و حسینی۔ البتہ ذہن میں رہے کہ سادات کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جیسے کہ ہاشمی سادات، اب ان کو اتنا ڈسکس نہیں کرتے۔ فی الحال جو ہم سادات کہتے ہیں وہ کس کو کہتے ہیں؟ فاطمیوں کو۔ فاطمی سے کیا مراد؟ ذریت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، یعنی جو امام حسن امام حسین سے چلی۔ اب یہ تصور کریں ہمارے قتل کا سلسلہ، اس وقت سادات فاطمی دو اقسام کے ہیں، حسنی اور حسینی۔ کتنے ہونے چاہیے تھے؟ 3 ہونے چاہیے تھے۔ ایک سادات حسینی، ایک سادات حسنی، ایک پوری نسل ہماری قتل کر دی گئی، کس کی؟ سادات محسنی کی۔ ایک پوری نسل اس وقت ہوتی سادات محسنی کی۔ آج کہا جاتا ہے یہ سادات حسنی ہے، سادات حسینی ہے، یہ سادات محسنی ہے۔ پوری نسل ہماری قتل ہو گئی۔ تو مقدس خونوں کی وجہ سے کہ اسلام باقی ہے اور یہ تعلیمات اہل بیت باقی ہیں اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ انہی خونوں میں سے خون اتنا مقدس تھا کہ امام حسین نے جب جناب علی اکبر کو رخصت کیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جناب علی اکبر کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے بھی کریں کہ بعض دفعہ تاریخ میں انہیں، اب یہ موضوعات ڈسکس کرنا کیوں ضروری ہے کہ مومنین کو اس بیس تک ہمیں اس مرحلے تک لانا ہے کہ یاد رکھیں تاریخ الگ چیز ہے، عقائد الگ چیز ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت 13 جمادی الاول کو ہوئی یا 3 جمادی ثانی کو؟ کب ہوئی؟ ایک ہی دن ہوئی ہوگی یا 2 دن ہوئی؟ ایک دن۔ لیکن ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، یا 3 یا 13، کوئی بات نہیں، اختلاف ہے تاریخ میں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تاریخ میں اختلافی ہے 17 یا 12، شہادت بھی اختلافی 28 یا 12، اور خود ہمارے درمیان بھی شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اختلافی ہے 13 جمادی الاول یا 3۔ وجہ کیا ہے؟ تاریخی موضوع ہے۔ جناب علی اکبر کے بارے میں بھی ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ 18 سال کے تھے، اور ترتیب اس طرح کی ہے، امام زین العابدین فقط علی تھے، حضرت علی اکبر تھے یعنی بڑے علی، اور جب بڑے علی ہیں تو کوئی چھوٹے علی بھی ہونے چاہیے، وہ حضرت علی اصغر تھے۔ دیکھیے ترتیب۔ لیکن ایک اور جو تاریخ میں وہ بھی مشہور قول ہے کہ حضرت علی اکبر تھے، حضرت علی اصغر کتنے دن کے تھے واقع کربلا میں؟ 6 مہینے کے۔ تو جب تک حضرت علی اصغر نہیں تھے تو اس وقت حضرت علی اکبر تھے، اور امام زین العابدین علیہ السلام علی اصغر تھے، کیونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں، یہ اصغر تھے وہ اکبر تھے۔ واقع کربلا کے بعد سے حضرت علی اکبر ہو گئے، حضرت امام زین العابدین علی اوسط ہو گئے، کیونکہ ان کو تو 6 مہینے ہوئے متولد ہوئے ہوئے، یہ اصغر ہو گئے۔ تو یہ تاریخی موضوع ہے، لہٰذا آپ نے نام سنا ہوگا حسین انڈیا میں، پاکستان میں علی اوسط، تو علی اوسط سے کون مراد ہے؟ اکبر سے تو حضرت علی اکبر، اصغر سے حضرت علی اصغر، علی اوسط کون ہے؟ تو تاریخ میں علی اوسط کہا جاتا ہے واقع کربلا کے بعد، یا سمجھیں ان 6 مہینوں میں اوسط کہا گیا ہے، کیونکہ جب یہ حضرت علی اصغر تھے ہی نہیں تو اوسط کا موضوع ہی نہیں تھا امام زین العابدین کو۔ تو ایک قول یہ ہے کہ 25 یا 27 سال کے تھے۔ پھر یہ گفتگو آتی ہے کیا ان کی شادی ہو گئی تھی؟ تو ایک زیارت نامے کو بعض دفعہ لایا جاتا ہے استدلال کے طور پہ، السلام علیکہ وعلی اطراتک وعلی اہل بیتک وعلی آبائک، سلام ہو آپ پر، آپ کی اطرت پر اور آپ کے اہل بیت پر۔ تو اس کو استدلال کے طور پہ لایا جاتا ہے کہ شاید واقعا ان کی شادی ہو گئی، تاریخ میں نہیں ہمیں روایتیں پہنچی، ہزاروں روایتیں غائب ہو گئیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ نہیں شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سے کوئی دین پہ یا اس پہ اثر نہیں پڑتا۔ اصل موضوع یہ ہے کہ یہ شبیہ رسول اللہ تھے، اور اللہ نے امام حسین کا ایک سخت امتحان لیا حضرت علی اکبر کے ذریعے سے۔ اصل موضوع یہ ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین ابراہیم کربلا تھے، اور جناب علی اکبر اسماعیل کربلا تھے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین ابراہیم کربلا تھے، کیونکہ امام حسین فرزند حضرت ابراہیم ہے، فرزند حضرت اسماعیل، اور حضرت علی اکبر اسماعیل کربلا تھے۔ جتنا سخت امتحان حضرت ابراہیم کا لیا اللہ نے حضرت اسماعیل کے ذریعے سے، ایسے ہی ایک سخت امتحان اللہ نے لیا امام حسین کا حضرت علی اکبر کے ذریعے سے۔ لیکن یہ امتحان فقط ایک جہت سے نہیں تھا، کیونکہ امام حسین تو بہت سارے امتحان دینے والے تھے۔ وہ کون سے امتحان؟ بھائیوں کی بھی قربانیاں دیں، جبکہ حضرت ابراہیم نے بھائیوں کو قربان نہیں کیا، بھتیجوں کو قربان نہیں کیا، بیٹوں کو قربان نہیں کیا، فقط ایک بیٹے کو قربان کیا۔ بہنوں کی چادروں کو قربان نہیں کیا، لیکن امام حسین ایک تاریخ تمام انبیاء اور تمام اوصیاء کی تاریخ میں بہت بڑا امتحان دینے والے تھے، اور یہی وہ امتحان ہے کہ جس کی یاد ہم تازہ رکھتے ہیں ہمیشہ اس حسین کے ذریعے سے، ان سیاہ پرچمیں اور نوحوں اور ماتم اور گریہ اور زاری کی وجہ سے، کیونکہ اسی حسین کی وجہ سے یہ دین باقی ہے، یہ شریعت رسول اللہ باقی ہے۔ ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر، اب یہاں پر ہمارے یہاں بعض دفعہ ذاکرین بہت زیادہ جو ہے ایسے جملات کہہ دیتے ہیں کہ جس کے ہم تو فیور میں نہیں ہیں، اور مقاتل کو بھی دیکھیں تو اس قسم کا کچھ وہاں پر نہیں ہے، یعنی ایسی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے سب کو تو قربانی کے لیے بڑے آرام سے بھیج دیا، لیکن جب اپنے بچے کی بات آئی تو معاذ اللہ، تو یہ ایک شان امامت کے خلاف ہیں بعض باتیں، لہذا روایات میں نقل ہوا فجاء علی اکبر فاستأذن له، علی اکبر آئے
امام حسین کے پاس اور ان سے جانے کی اجازت مانگی. فآذن لہ، بس فوراً گئی ہے روایت میں، فآذن لہ، حسین نے علی اکبر کو اجازت دی. بعض جگہ یہ بھی ہے کہ بہنیں اور بیٹیاں، معذرت بہنیں پھوپھیاں، یہ سب کے سب جمع ہو گئے. لیکن یاد رکھیں تمام پھوپھیاں کون کون ہیں کربلا میں؟ جناب زینب و جناب ام کلثوم، جناب رقیہ بنت علی، ختیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، ام الحسن بنت علی، ام ہانی بنت علی. ان کے بارے میں روایات ہیں کہ یہ سب بیٹیاں مولا امیر المومنین کے کربلا کے میدان میں امام حسن کی ازواج، امام حسین کی ازواج، خود امام حسن کی بیٹیاں، امام حسین کی بیٹیاں. ایک خاص تعلق تھا ان سب بنی ہاشم کا جناب علی اکبر کے ساتھ، لیکن یہ تعلق فقط بھائی اور بھتیجے اور بیٹے والا تعلق نہیں تھا، یہ ایک خاص تعلق تھا شبیہ رسول کے عنوان سے. ہر نگاہ جو اٹھتی تھی جناب علی اکبر کی جانب ایک نگاہ تھی تقدس کے عنوان سے کہ اس وقت ہم زیارت کر رہے ہیں کس کی؟ رسول اللہ کی. کیونکہ اس زمانے میں امام حسن و امام حسین نے اور امام جناب زینب و جناب ام کلثوم نے تو دیکھا تھا رسول اللہ کو. اب آپ تصور کریں کربلا کے میدان میں جن جن ہستیوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوگا تو قطعاً کہا جا سکتا ہے امام حسین و جناب زینب و جناب ام کلثوم ان بچوں کو، ان بچیوں کو، یا بعد میں ملحق ہونے والے افراد کو جب بتایا جاتا ہوگا کہ رسول اللہ کیسے تھے تو کہا جاتا تھا ایسے تھے. کیسی آواز تھی اشرف الانبیاء کی؟ ایسی آواز تھی. کس طرح سے وہ اٹھتے تھے اور چلتے تھے اور بیٹھتے تھے، دیکھ لو جس طرح سے علی اکبر اٹھتا ہے اور چلتا ہے اور بیٹھتا ہے. تو جناب علی اکبر کا خاص مقام تھا، لہٰذا رخصت علی اکبر کے جناب رخصت حضرت علی اکبر کے وقت جو کیفیت تھی وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ اب ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی جا رہا ہے، بلکہ یہ کیفیت تھی کہ ایک شخص جا رہا ہے کہ جو بیک وقت بیٹا بھی ہے لیکن یہ رسول کی شبیہ ہے. جب جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو رخصت فرمایا تو ایک جملہ کہا، اللہم اشہد قد برز علیہم غلام اشبہ الناس بنبیک خلقا و خلقا و منطقا و اذا اشتقنا الى نبیک نظرنا الیہ، کہ یا اللہ تو گواہ رہے کہ اب وہ جوان جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ تیرے نبی کی شبیہ ہے، کردار میں بھی، گفتار میں بھی اور آواز میں بھی، اور جب یہ اور شکل میں بھی، اور جب ہم چاہتے تھے کہ تیرے نبی کا دیدار کریں تو کیا کرتے تھے؟ نظرنا الیہ. تو جناب علی اکبر کا خاص مقام، ایک خاص تقدس، ایک خاص درجہ تھا کہ جو بیٹے اور بھتیجے کے علاوہ تھا، جو بھائی ہونے کے علاوہ تھا، جو ایک ماموں زاد بھائی یا چچا زاد بھائی ہونے کے بالکل علاوہ تھا. یہ رسول اللہ کی شبیہ تھے، یہ ایک مقدس ہستی تھے خود بنی ہاشم کے درمیان شباہت کی وجہ سے. اب اس سے پہلے کہ مسائب بیان کیے جائیں، کیونکہ بعض دفعہ جب مسائب بیان ہوتے ہیں تو کچھ سوالات اٹھتے ہیں، تو مجلس کا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کے کنفیوژنز کو دور کیا جائے، نہ یہ کہ ائمہ علیہ السلام کی جانب سے خدا نخواستہ لوگوں کو کنفیوز کر دیا جائے یا جناب علی اکبر کی جانب سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، خیموں کا حال معلوم تھا، بچوں کی پیاس کا علم تھا، لیکن اس کے بعد ایک سوال کیا، اور واقعاً وہ سوال کیا اور تاریخ میں ہے. اور اس سے پہلے فرمایا العطش قد قتلنی، مجھے پیاس نے قتل کر دیا، والثقل الحدید اجہدنی، اور مجھے اس لوہے کی سنگینی نے مشکل میں ڈال دیا. هل الى الماء شربت هل الى الماء سبیل، آیا کچھ پانی کا انتظام ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ سوال کیا جائے کہ حضرت علی اکبر کو نہیں پتا کہ پانی نہیں ہے، پھر پانی کیوں مانگا؟ پیاس بجھانے کے لیے. تو اسی روایت کے اگلے جملے میں بیان ہوا لِيَتَقَبَّ عَلَىٰ أَعْدَائِكَ، تاکہ میں آپ کے دشمنوں کے خلاف قوت پا سکوں. اب اگر یہ جملہ ایسے بیان کیا جائے تو لوگ سوچ سکتے ہیں حضرت علی اکبر کو اپنی پیاس کی فکر تھی. ہاں، پیاس کی نہیں، پانی کی فکر تھی، تاکہ اپنے بابا کا کچھ اور مزید دفاع کر سکیں. لِيَتَقَبَّ عَلَىٰ أَعْدَائِكَ، تاکہ آپ کے دشمنوں کے خلاف میں کچھ اور قوت پا سکوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی تو تھا نہیں، تو
تو یاد رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کا احترام کرتے تھے، اور یہ احترام کیوں تھا، کیا تھا، کس وجہ سے تھا، یہ بیان کر دیا۔ لہٰذا بچپن میں جب حضرت علی اکبر کچھ طلب کرتے تھے، کوئی چیز مانگتے تھے، بعض جگہ بیان ہوا کہ موسم غیر موسم کا جب کبھی پھل مانگتے تھے تو امام حسین علیہ السلام اس طرح سے معجزے کے ذریعے سے پھل دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اشبہ الناس بنبیک خلقا و خلقا و منطقا، کہ یہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ ہیں۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر کو امام حسین نے رخصت کیا، رخصت تو کر دیا، لیکن جب رخصت کر دیا تو بیویوں نے اور بیٹیوں نے اور بہنوں نے امام حسین کی گھیر لیا، تو امام حسین نے فرمایا دعنا ہو، اس کو جانے دو۔ ایک وقت آیا کہ جناب زینب، جناب ام کلثوم کی نگاہیں جناب علی اکبر کی جانب، امام حسین کی نگاہیں بھی جناب علی اکبر کی جانب، کس عنوان سے؟ نہ فقط اس عنوان سے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس عنوان سے کہ رسول کی شبیہ اب دنیا سے چلا جائے گا، کچھ ہی دیر میں علی اکبر کا چہرہ ایسا ہوگا کہ خون آلود ہوگا، تلواروں کے اور نیزوں کے اور تلواروں کے نشان ہوں گے۔ بعض علماء اور مقاتل نے بیان کیا کہ جناب عباس کی میت بھی امام حسین نے نہیں اٹھائی، جناب علی اکبر کی بھی نہیں اٹھائی۔ وجہ کیا تھی کہ دونوں کے لیے بیان ہوا فَقَتَلُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، اتنے وار ہوئے ان دونوں پہ کہ ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اٹھانا مشکل تھا جنازہ۔ لہٰذا آخر وقت ایسا تھا کہ جناب عباس کا تو جنازہ نہ اٹھا سکے، لیکن جناب علی اکبر کیونکہ پہلے شہداء میں سے ہیں، اہل بیت کے السلام علیک ابی اول القتیل من نسل خیر السلیل، کہ سلام ہو آپ پہ، السلام علیک اول الشہید من نسل خیر السلیل، کہ رسول کی طیب و طاہر نسل کے پہلے شہید۔ لیکن ساتھ ہی مصائب میں ملتا ہے کہ جناب علی اکبر کے جنازے تک پہنچے تو جنازہ اٹھا نہیں سکے، بلکہ ندا دی یا فتیان بنی ہاشم احملوا اخاکم الی الفسطاط، اے جوانان بنی ہاشم آؤ اور اپنے بھائی کے جنازے کو اٹھاؤ۔ تو بعض جگہ ارباب مقاتل نے یہ احتمال دیا کہ یہ جنازہ اس کیفیت کا تھا کہ جناب امام حسین اس جنازے کو تنہا اٹھا نہیں سکتے تھے، فَقَتَلُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، کہ قتل کر دیا علی اکبر کو تلواروں کے وار کے ذریعے سے۔ کیسا قتل کیا؟ اربن اربا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر رخصت آخر کے لیے آئے، امام حسین نے رخصت تو کر دیا، اللہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اللہم اشہد قد برز علیہم غلام اشبہ الناس بنبیک خلقا و خلقا و منطقا و اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ، یا اللہ تو اب گواہ ہے کہ وہ جوان جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباہت رکھتا ہے، کردار میں بھی، گفتار میں بھی اور صورت میں بھی، اور جب ہم چاہتے تھے تیرے نبی کا دیدار کریں، تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس جوان کو دیکھتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر کو امام حسین نے رخصت کر دیا۔ روایات میں نقل ہوا کہ جناب علی اکبر نے قلب پہ حملہ کیا، لشکر کے بیچ میں حملہ کیا، فوجوں کو ادھر سے ادھر کر دیا، علمان علمان کی ندائیں بلند ہو گئیں، اور ان نداؤں کے ساتھ یہ بلند ہوا کہ حیدر کرار کے بیٹے کے ساتھ، علی کے پوتے کے ساتھ تنہا جنگ کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہر جانب سے حملے ہوئے۔ لیکن ان حملوں کے دوران کبھی تیر چلے، کبھی نیزے چلے، کبھی تلواروں کے وار ہوئے، اسی پہ اکتفا نہ ہوا، لیکن علی اکبر سے مقابلہ نہ ہو پا رہا تھا۔ اسی دوران ایک شخص آیا کہ جس کا نام تھا مرہ ابن منقذ، یہ ایک بڑا ماہر نشانے باز تھا، اس سے بھی تنہا مقابلہ نہ ہو سکا تو چھپ کے ایک نیزے کا وار کیا، نیزہ لگنا تھا کہ علی اکبر کے جسم سے آر پار ہو گیا، اپنے اسب باوفا پہ سنبھل نہ سکے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے اسب باوفا کے گلے میں ڈال دیے۔ اسی دوران اس مرہ نے ایک تلوار کا وار کیا، وار کا ہونا تھا کہ جناب علی اکبر زمین کربلا پہ گرے، ایک ندا بلند ہوئی، السلام علیکہ یا بتا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ھذا جدی یقرئک السلام ویقول اجل القدوم،
सकानी बेकास लाज़मा बादी। मोमिनो जनाब अली अकबर ने बाबा को पुकारा, सलाम किया कि ये मेरे जज रसूल अल्लाह है, या आपको सलाम कह रहे हैं और फरमाते हैं कि हुसैन जल्दी करो जल्दी करो। अब एक जुमला जनाब अली अकबर ने कहा, शायद उस जुमले की वजह ये हो कि बाबा आप ये समझते हैं कि मैं प्यासा हूं, आपने मेरी प्यास को महसूस तो कर लिया, आप पर बड़ा कर्बनाक मंजर है कि आप मुझे पानी ना पिला सके। हाज़ा जद्दी सकानी बेकासिन लाज़मा बादा, कि मेरे जद रसूल अल्लाह ने मुझे एक जाम पिला दिया, अब मैं कभी प्यास महसूस न करूंगा। इस जुमले को कहने की शायद ये वजह पेश आई हो कि बाबा मैं चाहता हूं कि आपके मसाइब को कम कर दूं, अब मैं प्यासा नहीं रहा। मोमिनो हुसैन जगह से उठे, अली अकबर की जाने बढ़े। ए जनाब हाजरा करबला के मैदान में तशरीफ लाए। कल मक्के की सरजमीन पे आपके फर्जंद इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे थे और पानी का चश्मा उबल रहा था। आपने घबरा के कहा जमजम जमजम, रुक जा रुक जा। ए जनाब हाजरा, ए जनाब इब्राहिम, करबला की सरजमीन पे आए, करबला के इब्राहिम को देखे, करबला के इस्माइल को देखे। हुसैन का ये आलम है कि अगली अकबर के सीने से खून का चश्मा उबल रहा है। लेकिन ए हाजरा, ए जनाब हाजरा, आपके फर्जंद ने जमजम न कहा, बल्कि एक निदा बुलंद हुई, ऐसी निदा बुलंद हुई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। फिर बनी हाशिम के जवानों को मुखातब किया, इहमिलू अखाकुम इलल फुस्तान, आओ और अली अकबर का जनाजा उठाओ। मातम हुसैन।